السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر أنتم تبصرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا عزيز يا غفار آمين يا رب العالمين۔ سامعین محترم، آج انشاءاللہ العزیز ہم لوگ سورہ انبیاء کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور اس کے 4 رکوع ہم پڑھیں گے، اور اسی سے ہی ہمارا 17واں پارہ بھی یوں سمجھیے کہ آغاز ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ اس میں کل ملا کے 7 رکوع ہیں سورہ انبیاء میں۔ تو آج کوشش رہے گی کہ کسی طریقے سے انشاءاللہ 4 رکوع کر لیں، اور اس کے بعد جو 3 رکوع رہ جائیں گے وہ انشاءاللہ کل کی نشست میں ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب بسم اللہ کر رہے ہیں ہم لوگ۔ یہ بھی مکی صورت ہے اور اس میں 112 آیات ہیں، اور یہ بھی مکے میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں 7 رکوع ہیں۔ بڑا ہی انوکھا انداز اس کا، منفرد انداز، اور اسٹارٹ ہی میں اللہ کی طرف سے ایک سوال اور ایک طریقے سے پوری نوع انسانی کے لیے چیلنج ہے، سب کے لیے۔ اس کو ذرا پڑھتے ہوئے اس کے الفاظ پر غور کریے گا، اور اللہ تعالیٰ کی شان پر بھی غور کریں کہ کس طریقے سے وہ انسانوں کو آگاہی دینا چاہ رہے روز قیامت کی، اور ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے اس روز قیامت کے لیے، اس کو اللہ تعالیٰ آگاہ کر کے بتا رہے، سمجھا رہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون، کہ حساب کا وقت لوگوں کے لیے آن پہنچا ہے، نزدیک آ چکا ہے عذاب کا وقت، حساب کا وقت ان منکر لوگوں کے لیے۔ وہم فی غفلۃ معرضون، اور حال ان کا یہ ہے ایسے انسانوں کا کہ یہ اس سے غفلت برت رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، اس سے روگردانی کر رہے ہیں، وہ اپنی غفلت کی بنا پر اعراض کیے جا رہے ہیں، حالانکہ حساب کا وقت بہت جلدی آنے والا ہے۔ یعنی یہ اللہ کی طرف سے ایک سوالیہ نشان ہے کہ لوگوں ابھی بھی فکر کرو اپنی عاقبت کی، اور بالخصوص اپنے اخروی انجام کی۔ اس میں کسی قسم کا کوئی بھی کوتاہی تمہاری ذمن سے نہیں ہونا چاہیے۔ اور آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ تاخیر، تعویق، تھوڑا سا ڈیلے، کہ پہلے میں یہ کر لوں اس کے بعد میں اس دین کی طرف آ جاؤں گا، پہلے اپنی پڑھائی سے فارغ ہو جاؤں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پھیلانے کی ذمہ داری اٹھا لوں گا۔ کچھ اولڈ ایج ہو جائے تو بچیوں کے ہاتھ ذرا پیلے کر لوں، تعلیم سے بچوں کو فارغ کر لوں، بچوں کو فارغ کر لوں۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہاں کیا بول رہا ہے، اقترب للناس، کیا آ نہیں گیا لوگوں کے پاس ایسا وقت، حسابہم، کہ ان کا حساب کا وقت نزدیک آ چکا ہے، اور وہ جو ہے غفلت برت رہے ہیں۔ تو یہ جو انداز ہے تمہارا، یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ خاص طور پر یہ معاملہ تمہاری عاقبت کے لیے اچھا نہیں ہے کہ تم ابھی بھی روز قیامت کو اور روز حساب اور جزا سزا کے دن کو جھٹلائے پھر رہے ہو، اور اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہے ہو۔ فی غفلۃ معرضون، اور لوگ اس سے غفلت برت رہے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، اور ان کے پاس نہیں آتی ان کے رب کی طرف سے کوئی ذکر، کوئی نصیحت، کوئی نئی صورت، کوئی نئی آیت، کوئی نیا ذکر ان کے رب کی طرف سے، محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، مگر یہ کہ وہ اس کو سنتے بھی ہیں لیکن کھیل کود میں سنتے ہیں، ان کے اندر توجہ ہے ہی نہیں،
غور و فکر وہ کرتے ہی نہیں ہے، لاؤبالی انداز میں سنتے ہیں، ان کی طبیعت مائل ہوتی ہی نہیں ہے، تو توجہ بالکل نہیں کرتے، حالانکہ سنتے ہیں الا سمعوا. اور دیکھیں یہ ایک ایک الفاظ بظاہر تو خطاب ہے وہاں کفار مشرکین اور یوں سمجھیے کہ منافقین اور مشرکین اور جو مکے کے رہائشی تھے قریش، لیکن یہاں ہمیں بھی ایک طریقے سے اپنا انجام اور آئینہ نظر آ رہا ہے کہ ہم بھی آج قرآن مجید کو سن رہے ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں. الا سمعوا، حالانکہ وہ سن رہے ہیں اس طور پر، وہم یلعبون، مگر ہنسی مذاق اس کے ساتھ برتتے ہیں، کبھی وہ سنجیدہ ہوتے ہی نہیں ہماری ان آیات، ان روشنیوں کی طرف. لاہیتن قلوبہم، ان کے دل متوجہ ہوتے ہی نہیں ہیں، کبھی وہ غور و فکر سے سمجھتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے زندگی کو بھی کھیل سمجھا ہوا ہے. وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور یہ لوگ ظالم لوگ جب ہٹتے ہیں نبی سے تو آپس میں چپکے چپکے سرگوشی کرتے ہیں، آپس میں ان کی سیکرٹ میٹنگ ہوتی ہے جو کہ ظالم لوگ ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں، هل هذا الا بشر مثلکم، کہ نہیں یہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تم جیسے ایک آدمی ہی تو ہیں، مثلکم تم جیسے ہی آدمی ہیں. یہ نبوت کا اگر دعویٰ کر رہے ہیں تو معاذ اللہ یہ تو بات غلط کر رہے ہیں. افتأتون السحر وانتم تبصرون، تو کیا تم پھر بھی ایک جادوگر کی بات سنو گے، جادو کی بات سننے کو جاؤ گے حالانکہ تم جانتے بھی ہو. یعنی اگر ان کو یہ معلوم ہو جاتا تھا بڑے بڑے چودھریوں کو کہ کوئی ہمارا ساتھی آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں اپنا ایمان بڑھانے گیا ہے اور اس پر حضور کا ایک کوئی داؤ چل گیا ہے، تو وہ کہہ دیتے تھے کہ آج جو میں نے کلام سنا ہے وہ تو حضور کی طرف سے تو تم نے سنا ہے لیکن نہیں ہے اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت مگر یہی کہ یہ تم جیسا انسان تو ہے، تو یہ بات کیوں تم کر رہے ہو. حالانکہ کوئی اگر شریف النفس انسان مائل ہو جاتا تھا ان کی باتوں سے تو وہ بات سننے کو سمجھتا بھی تھا، غور بھی کرتا تھا کہ حضور جو بات کر رہے ہیں وہ تو صحیح ہے، لیکن ان سرداروں کے کان کھڑے ہو جاتے تھے کہ کہاں ان کی بات سنجیدگی سے سن رہے ہو، وہ تو انسان ہے، جانتے بوجھتے تم جادو کا شکار بننا چاہتے ہو. وانتم تبصرون، کہ تم دیکھتے بھی ہو سمجھتے بھی ہو، تم نہیں جانتے ہو کیا ان کو. اور اس چیزوں سے ان چیزوں سے یوں سمجھے کہ حضور کو بڑا ایک صدمہ بھی ہوتا تھا کہ کوئی شریف النفس انسان بات سننا چاہتا تھا، اس تک اللہ کی ایک یوں سمجھیے کہ آشنائی ہو گئی تھی، کوئی اللہ کا بندہ غور کرنے لگا ہی تھا اور شاید وہ لمحہ اس کے لیے ابدی ہو جاتا، اس کی زندگی کا شاید رخ بدل جاتا، لیکن ان لوگوں نے پھر بہکا کر اس کو اپنے راستے پہ لگا دیا. تو حضور کی طرف سے اب یہ معاملہ آ رہا ہے کہ اللہ کی طرف آپ معاملہ کریں، ان کی یہ جو حرکات ہیں، ان کی یہ جو سکنات ہیں اور ان کا یہ جو عجیب طریقے کا رویہ ہے آپ سے، تو اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں. قال، اے نبی آپ کہیے، ربی یعلم القول فی السماء والارض، کہ میرا رب تو وہ ہے جو کہ آسمان اور زمین کی ساری باتوں کو جانتا ہے، چاہے وہ آسمان میں کہی گئی ہو چاہے وہ زمین میں کہی گئی ہو، وہ اللہ جانتا ہے. تمہاری سرگوشیوں کا بھی علم ہے اس کو، تمہاری ان پلاننگز اور تمہاری چالوں کا بھی علم ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ پریشان خیالات ہیں، یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ تو پریشان خیالیاں لگتے ہیں، جیسے خواب ہوتے ہیں ٹیڑھے میڑھے، یہ تو ایسی بات کہتے ہیں معاذ اللہ. احلام بل افتراہ بل ہوا شاعر، بلکہ اس سے بھی آگے انہوں نے تو یہ بات بھی کہہ دی کہ نہیں انہوں نے اس کو خود تراشا ہے، اس کو خود گڑھا ہے. یہ قرآن مجید ان کو کسی جبریل نے نہیں سکھایا معاذ اللہ، مگر انہوں نے یہ خود تراش لیا، خود گڑھ لیا اور ہم پر آ کر یہ ڈھونس جما رہے ہیں. بل ہوا شاعر، بلکہ اس سے بھی آگے نہیں، یہ تو ایک شخص معلوم ہوتا ہے کہ یہ شاعر ہے. جیسے شاعر کوئی واز کہتا ہے، شعر کہتا ہے، تو کیسی پریکٹس کرتے کرتے اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایک ہنر لے آتا ہے، تو یہی معاملہ اس کے ساتھ ہوا ہے. فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، تو اگر یہ نبوت کے دعوے دار ہیں تو کیوں نہیں اترتی ان کے اوپر کوئی بڑی نشانی، حسی معجزہ، ایسا حسی معجزہ کما ارسل الاولون، جیسا کہ پہلے لوگ رسول بنائے گئے تھے انہوں نے نازل کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عصا دی، لاٹھی دی، وہ معجزہ لے کر آ جائیں. حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا، وہ معجزہ کہاں پہ؟ تو یہاں اللہ کی طرف سے آ رہا ہے کہ جیسے معجزے دکھائے گئے تھے پچھلی قوموں کو تو کیا وہ ایمان لے آئے تھے؟ کیا حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل بھی ایمان لے آئے تھے ان معجزوں سے؟ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار وہ بھی ایمان لے آئے تھے؟ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، ان سے پہلے کوئی بستی نہیں گزری کہ جن کو ہم نے ہلاک نہ کیا ہو. یعنی وہ لوگ بھی ایمان لانے سے قاصر رہے، انہوں نے حالانکہ نشانیاں دیکھ لیں، تو جس طرح وہ نہیں لے کر آئے ایمان نشانیاں دیکھنے کے باوجود، تو تم نشانیاں دیکھ کے کون سا ایمان لے آؤ گے؟ ہم نے نہیں ہلاک کری کوئی بستی جس کے لوگ ظالم تھے، ہم نے ہلاک کر دیا، وہ ایمان نہیں لائے. افہم یؤمنون، سو کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ جب وہ لوگ ایمان نہیں لائے تو یہ قریش کے بڑے بڑے سردار کہاں لے کر آئیں گے؟
حالانکہ ان کو حصی معجزہ دکھایا گیا، نشانی دکھائی گئی، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے. تو کیا اب یہ ایمان لے آئیں گے اگر انہیں معجزہ دکھا دیا جائے؟ افہم یؤمنون وما ارسلناک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے اے نبی آپ سے قبل بھی رسولوں کو بھیجا، پیغمبر بنا کر بھیجا جن کے پاس ہم نے وحی کی تھی. اگر آپ کو یہ آج ستا رہے ہیں اور اس طریقے سے آپ کے پر یوں سمجھیے کہ ٹارچر کا انداز کر رہے ہیں اور آپ کا تمسخر کر رہے ہیں اور ٹھٹا اور ہنسی مذاق کا ایک یوں سمجھیے کھیل تماشے میں آپ کی باتوں کو لے رہے ہیں، تو آپ یہ بھی تو دیکھیں آپ سے قبل جتنے رسولوں کو ہم نے بھیجا تھا ان کے پاس بھی ہم نے وہی کری تھی، انہوں نے بھی ان کی قوموں نے بھی ان کے اپنے وقت کے رسول کے ساتھ یہی کرا. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سو اے منکروں، اے قریش، اگر تم کو یہ بات معلوم نہ ہو تو اہل کتاب سے دریافت کر لو. تمہارے سامنے پچھلی قوموں کا حشر دیکھ لو، تمہاری قوم سے پہلے ہی یہود آباد تھے، نصارہ آباد تھے، یہ اہل ذکر تھے، ان سے پوچھو کہ جو پہلے رسول آئے تھے وہ بھی تو انسانی تھے نا، کھانا کھاتے تھے، زندگی کی ضروریات ان کو بھی لاحق تھی. تو یہ سارا معاملہ ان رسولوں کے ساتھ بھی ہوا. ان کنتم لا تعلمون، اگر تم کو علم حاصل کرنا ہی ہے اہل کتاب سے دریافت کر لو کہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے، ہم نے کس طریقے سے واضح نشانیاں بھیجی ان کو بھی. لیکن جب وہ واضح نشانیاں لے کر بھی ایمان نہیں لائے تو تم کیا اکھاڑو گے؟ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، اور ہم نے ان رسولوں کو ایسا نہیں بنایا، ان کو اس طریقے سے نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں. یعنی وہ بھی انسان تھے، وہ ضروریات زندگی ان کو بھی لاحق تھی، وہ بھی انسان تھے. وما کانوا خالدین، اور وہ ایسے بھی نہیں تھے کہ وہ ہمیشہ رہیں گے. رسولوں کو بھی موت آئی، ان کا بھی انتقال ہوا، سارے رسولوں کو موت آئی. ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین، پھر ہم نے جو ان سے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے سچا کر کے دکھایا، یعنی ان کو نجات دی. فانجیناہم، ان کو نجات دے دی ہم نے، ومن نشاء، اور اس کے ساتھ جتنے لوگوں کو چاہا نجات دے دی. واہلکنا المسرفین، اور جو ان کے حد سے اطاعت سے گزرنے والے لوگ تھے، مسرف لوگ تھے، جو کہ اعتدال نہیں قائم کرتے تھے، جو کہ مسرف اور ناہنجار قوم تھی، اس کو ہم نے ہلاک کر دیا. ہم نے نوح علیہ السلام ان کے ساتھی اہل ایمان کو بچا لیا، ہم نے ہود علیہ السلام ان کے ساتھی اہل ایمان، اور اسی طریقے سے حضرت لوط، حضرت شعیب ان کے ساتھی اہل ایمان، حضرت لوط کی ان کی بیٹیوں کے سمیت بچا لیا ہم نے. تو یہ سارا معاملہ ہم نے ان کے ساتھ بھی کیا تھا، اسی طریقے سے ہم اپنے اس نبی کی بھی مدد کریں گے. وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور جتنے حد سے اطاعت سے گزرنے والے لوگ تھے ہم ان کو ہلاک کر دیتے ہیں. یہ ہمارے قاعدہ کلی ہے. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم تمہارے پاس ایسی کتاب اب بھیج چکے ہیں کہ جس میں ذکر ہے تمہارے لیے، یعنی تمہارے لیے نصیحت ہے. ذکرکم دونوں معنی میں کہ تمہارے حصے کا بھی ذکر ہے اس میں، اور اسی طریقے سے تمہارے حصے کی نصیحت تعلیم بھی ہے، اور تمہارا اپنا ذکر بھی فی نفس ہی اس میں موجود ہے. جس طرح حدیث میں جس کے راوی حضرت علی ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب میری امت پر ایک بہت بڑا فتنہ اٹھے گا، بہت بڑے فتنے سے میری امت جو ہے وہ دوچار ہو جائے گی. تو حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا، اس سے نکلنے اور بچنے کی سبیل کیا ہوگی؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. اللہ کی کتاب تم کو ان بڑے بڑے فتنوں سے بچا لے گی، کیونکہ اس میں تم سے پہلوں کی بھی خبریں ہیں اور تمہارے بعد کی بھی خبریں ہیں. جو اختلافات تمہارے مابین بھی ہوں گے، جو آج امت مسلمہ جن مسائل سے دوچار ہے، اختلافات سے دوچار ہے، ان کا حل بھی گویا کہ اس کتاب میں موجود ہے. تو ہم نے نازل کر دی تمہارے پاس یہ کتاب کہ اس میں تمہارے لیے واعظ ہے، نصیحت ہے، اسی میں شفاء لما فی الصدور ہے، اسی کے ذریعے سے تبشیر ہے، اسی کے ذریعے سے تنذیر ہے، اسی کے ذریعے سے انذار ہے، اور اسی کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرانا ہے، اور اسی کے ذریعے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ہے. افلا تعقلون، تو کیا انسانوں پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے ہو، سوچتے نہیں ہو، غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے ہو؟ لہٰذا قرآن مجید بیسیکلی آج تمام انسانوں کی بھلائی اور بہتری اور بہبودی کا ایک سامان موجود ہے اس میں، فی نفسی ہی، چاہے وہ انفرادی لیول پر ہو، چاہے وہ اجتماعی لیول پر ہو. ہر طریقے سے انسان کا پورا سارے کے سارے مسائل جس سے آج انسانیت گزر رہی ہے، اس کا گویا کہ پورا علاج اسی قرآن مجید میں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہاں جو پہلا رکوع ختم ہوا ہے اس میں کوئی حصی معجزہ حضور کو نہیں دیا گیا. حضور کا سب سے بڑا جو معجزہ تھا وہ یہ قرآن مجید ہے، جو کہ ابدی لحاظ سے ایک دم یوں سمجھیے کہ مکمل ضابطۂ حیات ہے تمام انسانوں کے لیے. اب یہ انسانوں کی چوائس ہے کہ وہ اس کو پڑھے یا نہ پڑھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات مکمل ہے. آگے چلتے ہیں دوسرے رکوع میں.
वकम कसमना मिन क़रियतिन कानत ज़ालिमा, और हमने बहुत सी बस्तियां हैं जिनके रहने वाले जालिम थे, उनको भी गारत कर दिया, पीस के रख दिया हमने, उनको एकदम सूरमा बना दिया, नसीम मनसिया कर दिया। यानी पिछली कौमें भी अगर अपने वक्त के रसूल और किताबों पर ईमान नहीं लाई तो तुम उनका हाल देख लो कि क्या हशर हुआ यहूद और नसारा का। तो अगर आज उम्मत मुसलमा भी इस कुरान मजीद से रूगर्दानी करे और एराज करे और अल्लाह ताला से बढ़कर अपनी अकल को तरजीह दे तो यही हशर उनका भी हो सकता है। वानशअना बादहा कौमन आखरीन, और उनके बाद हमने दूसरी कौमों को बेदार कर दिया, पैदा कर दिया। कौम नूह हलाक कर दी गई और उसके बाद कौम आद पैदा हो गई, कौम आद हलाक कर दी गई, फिर कौम समूद पैदा हो गई। इसी तरीके से यहूद आज पूरी ज़िंदगी में पूरी दुनिया में ये देखें मुंतशिर हुए हुए हैं, इनका जो डायस्पोरा है हर जगह मुंतशिर हो गए हैं ये। और उसके बाद उम्मत मुसलमा को आबाद कर दिया अल्लाह ने। और जिस तरह हुजूर ने हदीस में फरमाया कि तुम लाजिमन वो हरकतें करोगे जो कि यहूदों ने करी हैं, जो कि पिछली कौमों ने करी हैं। और हुजूर ने यहाँ तक इस उम्मत को तौहीद की बारीकियों तक पहुँचाया कि हुजूर ने फरमाया कि अगर उनमें से कोई गो के बिल में भी घुसेगा तो तुम भी घुसोगे, और अगर उनमें से कोई शकी और बदकिरदार ऐसा हुआ कि जिसने अपनी माँ के साथ जिना करा होगा तो तुम्हारी मेरी उम्मत में से भी एक शख्स ऐसा उठेगा जो ये हरकत कर गुजरेगा। तो ये सारी बातें हुजूर की एक तरीके से हदीस की भी यूँ समझिए कि मिसदाक होकर आज हमें नज़र आ रही हैं। फलम्मा अहस्सू बअसना इज़ा हुम मिन्हा यरकुज़ून, सो जब उन जालिमों ने हमारा अजाब आता देखा, उसके एहसास को महसूस कर लिया, उसकी एक भनक को महसूस कर दिया, इज़ा हुम मिन्हा यरकुज़ून, सो फ़ौरन उस बस्ती से भागना शुरू हो गए, फ़ौरन एड़िया पटकते पटकते निकलना शुरू हो गए वहाँ से। ला तरकुज़ू वर्जिऊ, आज मत भागो, आज अपनी एड़ियों को मत पटको, वर्जिऊ बल्कि वापस जाओ, इला मा उतरिफ्तुम फीही मसाकिनुकुम, जहाँ से तुम आए थे उन मकानों की तरफ वापस जाओ, उन महल्लात की तरफ वापस जाओ। वो जो बड़े बड़े तुम्हारे सारे के सारे विलास थे और कोठियाँ थी जहाँ तुम्हारा साजो सामान पड़ा हुआ था, वहाँ वापस जाओ। लाल्लकुम तुसलून, शायद तुम में से कोई किसी की बास पुरस करे, यानी वहाँ तुम्हारा कोई हिमायती होगा, शायद तुम्हारा कोई पुरसान हाल हो, या शायद तुम्हारा कोई खैर खा हो। वापस जाओ ना, आज क्यों अजाब को देख के तुम घबरा रहे हो। कालू या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, लेकिन उनका हाल तो ये है कि वो अजाब इलाही के नुज़ूल के वक्त कहते हैं कि हाय हमारी कमबख्ती, हम ही जालिम थे। यानी आज एतराफ़ कर रहे हैं क्योंकि हकीकत जो है वो मुनकशिफ हो गई। इसी वजह से बार बार हिस्सी मुअज़्ज़ात के मुतालबे पर अल्लाह ताला फ़ौरन पकड़ता नहीं है, वरना इनकी ढील ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला अगर इंसानों को पकड़ना शुरू कर दे उनकी अपनी बदआमालियों और नाहंजारियों की वजह से, तो आपको मालूम है ज़िंदगी में तो एक पूरी दुनिया में एक चलता फिरता इंसान भी अल्लाह ना छोड़े। तो ये अल्लाह की रहमत का एक मज़हर है कि अल्लाह ताला ढील देता है। लेकिन जब फ़ौरन पकड़ता है तो क्या बोलते हैं ऐसे लोग, इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, यकीनन हमारी कमबख्ती, हम ही लोग अल्लाह ज़ालिम रहे। फमा ज़ालत तिलका दावाहुम, सो उनकी इस उनकी यही पुकार रही, उनकी यही अंजाम रहा, वो ये कहते रहे हत्ता जअलनाहुम हसीदन खामिदीन, यहाँ तक कि हमने उनको ऐसा नीस तो नाबूद कर दिया, जिसके लिए दो अल्फाज आ रहे हैं, हसीदा यानी वो खेती जो कट चुकी हो, वीरानी का मंजर पेश कर रही हो, और खामिदीन यानी वो आग का शोला, वो आग का बुलंद शोला जो कि अब बुझ गया हो, जो कि राख बन गया हो, ठंडी आग बन गई हो। यानी इनके अंदर जो अकड़ थी और तकब्बुर की एक रविश थी वो अल्लाह ताला ने नीस नाबूद कर दी। वमा खलक़ना समा वल अर्ज़ वमा बैनहुमा लाइबीन, ये भी बड़ी अहम आयत है कुरान मजीद की फ़लसफ़े के लिहाज से कि हमने नहीं बनाया आसमान और ज़मीन को मगर एक तो हक़ के साथ, उसके अंदर जो कुछ उनके दरमियान है उसको हक़ के साथ बनाया, और असल बात वमा बैनहुमा लाइबीन, और हमने इनको इसलिए नहीं बनाया है कि हम जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ खेल और कूद और तमाशे के लिए सारी चीज़ें बनाई हों। लाइबीन लहव और लाइब के लिए नहीं बनाया, ये बातिल नहीं है, ये तख्लीक, ये आबस नहीं है, ये तख्लीक, इसका एक नतीजा निकलेगा। सूरह आल इमरान के आखिरी रुकुओं में हमने क्या पढ़ा था, रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला, या अल्लाह ताला ये जो तूने सारी तख्लीक बनाई है, कायनात का एक एक ज़र्रा बनाया है, वो बेकार तो नहीं बनाया, बातिल तो नहीं बनाया। सुबहानक, बल्कि तू पाक है। फ़क़िना अज़ाबन नार, तो हमें जो है उस बड़े अजाब से महफूज रखना जो कि जला देने वाले। यानी इस दुनिया में भी इंसानों को उनके नतीजे तो मिलते नहीं हैं। जो अच्छे अच्छे लोग हैं जो कि डर डर के अल्लाह ताला से ज़िंदगी गुजारते हैं, उनको तो फाक़े मिलते हैं यहाँ पर, इल्ला माशाल्लाह एक आध के, और जो नाहंजार और बदमाश हैं उनको यहाँ पे अय्याशियाँ मिल रही हैं। तो यकीनन कोई और ऐसी जज़ा होनी चाहिए, कोई और ऐसी खिलकत होनी चाहिए, यानी कोई और ऐसी दुनिया होनी चाहिए जहाँ पे नेकोकारों को उनकी भरपूर जज़ा मिल जाए और बदमाशों और अय्याशों को उनकी भरपूर सज़ा मिल जाए। तो वो है आखिरत का दिन।
تو یہ جو پورا معاملہ چل رہا ہے یہ تو انسان اپنی اجل پوری کر رہا ہے. سورہ ملک میں آگے آپ لوگ پڑھیں گے 29ویں پارے میں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. میں نے یہ زندگی اس لیے تمہیں دی ہے تاکہ میں تمہیں آزماؤں کہ اچھے کام کون کرتا ہے, برے کام کون کرتا ہے. تو ہم نے اسی طریقے سے یہ آسمان اور زمین جو بنائی ہے, یہ تخلیق جو ہم نے کری ہے, یہ عبث تو نہیں ہے, یہ کھیل کود کے لیے تو نہیں ہے. دنیا جو ہم نے بنائی ہے تو بڑی پختہ قوانین پر ہے, اس کی سنت اللہ بہت مضبوط ہے. یہاں اللہ کا قاعدہ ہے, قوموں کے عروج و زوال کے جو فیصلے ہیں وہ اٹل ہیں, کوئی ان میں تبدیلی نہیں ہے. لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا. اگر ہم کو یہ مشغلہ بنانا ہی ہوتا تو ہم اپنے پاس سے کوئی مشغلہ بنا لیتے. اگر یہ سارا کھیل کود کے لیے ہی بنانا ہوتا تو ہم کوئی اور تدبیر کر لیتے. انا کننا فاعلین, اگر ہم کو یہ کرنا ہی ہوتا تو. لیکن نہیں, ایسا نہیں ہے. بل نقذف بالحق, ہم حق بات کو باطل کے منہ پر دے مارتے ہیں. علی الباطل, باطل کے منہ پر, سر پر. فیدمغہ فاذا ہوا زاہق, سو اس کی وجہ سے باطل کا بھیجا نکل جاتا ہے اور وہ مغلوب ہو جاتا ہے, کھسک جاتا ہے. یعنی یہ ہے تاریخ کا وہ فلسفہ جو قرآن مجید پیش کرتا ہے. تاریخ انسانی کے آپ لوگوں کو معلوم ہے بہت سے نظریات پیش کیے ہیں مختلف سائنسدانوں نے, کہ ایک بچہ ہے وہ جوان ہوتا ہے, جوان سے بوڑھا ہوتا ہے, بڑھاپے کے بعد سفیدی آ جاتی ہے بالوں میں اور پھر ضعیف ہو کے مر جاتا ہے. ایسے ہی قومیں ہیں, اس کے تمدن ہیں, اخلاق ہیں, وہ بھی ابھرتے ہیں, پھر ان میں کچھ کمزوریاں آتی ہیں, پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور پھر وہ بھی نیست و نابود ہو جاتی ہیں. تو قرآن مجید کا بھی ایک نظریہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ حق و باطل کی ایک کشاکش رہے گی, حق و باطل میں ہمیشہ ایک دشمنی رہے گی. ایک عزازیل کی ایجنٹس ہیں سارے کے سارے, ایک طرف شیاطین ہیں, ایک طرف ڈیول فورسز ہیں, ایک اس کے ایجنٹس ہیں, اور ایک طرف اللہ کے نیک بندے ہیں, اولیاء اللہ ہیں, نبی ہیں, رسول ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں, انبیاء ہیں, سارے کے سارے ایک طرف ہیں. تو ان دونوں کے درمیان ایک کشاکش ہے, ایک کشمکش ہے, جس کو علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مستوی سے شرار بو لہبی. کہ اس میں یوں سمجھیے کہ حق و باطل میں ہمیشہ کبھی نہ کبھی کشاکش رہی ہے, اور یہ روز قیامت تک رہے گا. اس میں مختلف مواقعوں پر اللہ حق کو دے مارتا ہے باطل کے سر پر. یعنی باطل اور حق کی کشاکش جو ہے وہ اس لیول تک پہنچ جاتی ہے کہ مارکے کی شکل اختیار ہو جاتی ہے, جس میں اللہ حق کی قوت اور طاقت اور جو امت اس حق کو لے کے کھڑی ہوتی ہے وہ باطل کے سر پر حملہ مار دیتی ہے, اور باطل کھسک جاتا ہے, اس کا بھیجا نکل جاتا ہے. اور اسی دور میں ایک زبردست جو مارکا ہونے والا ہے, جو کرسچن کہتے ہیں آرمیگڈون, کہ ہیوج وار بٹوین دی فورسز آف ایول اینڈ بٹوین دی فورسز آف گڈ اینڈ ایول. ایک بہت بڑی جنگ ہوگی روز قیامت سے پہلے, جس کو آرمیگڈون کا ہے, اور حضور نے اس کو فرمایا ملحمۃ العظمیٰ, کہ ایک اتنی بڑی جنگ ہوگی, اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ ایک شخص کے اگر 100 بیٹے ہیں تو 99 قتل ہو جائیں گے اور ایک زندہ رہے گا. تو یہ بھی معاملہ ہونے والا ہے اسی روز قیامت سے پہلے, اور یہ زیادہ دور نہیں ہے, یہ بہت قریب آ چکا ہے, کیونکہ یہود جو ہیں وہ گریٹر اسرائیل اب بنا چکے ہیں. تو یہ ساری ایک طرف باطل کی کشاکش ہے, باطل کی یوں سمجھیے کہ ہم آہنگی ہے ان کے درمیان, اور ایک طرف اللہ کے نیک بندے ہیں. تو یہ مارکا پھر سے ہونے والا ہے. بل نقذف علی الحق علی الباطل فیدمغہ فاذا ہوا زاہق, کہ دنیا کو ہے پھر مارکا روح و بدن پیش, تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا, اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. تو یہ ایک وقت آنے والا ہے, اور یہ ہر دور میں حق کی جو بھی تحریک اٹھے گی, جس کے اندر اللہ کے نظام اور عدل و انصاف کو قائم کرنے کی ایک امنگ ہوگی, اس کی مثال اسی کے حساب سے ہے کہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم, کرتی ہے جو ہر زماں اپنے اعمال کا حساب. یعنی اللہ کے ہاتھ کی یہ وہ تلوار ہے جس سے وہ باطل کا سر قلم کرتے ہیں. ایسی امت انشاءاللہ وجود میں آئے گی, اور اسی قرآن مجید کے ذریعے آئے گی, کہ یہ اپنے اعمال کا حساب کرتی رہے گی کہ ہم سیدھی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, ہم صحیح جا رہے ہیں یا غلط جا رہے ہیں. تو اللہ ایسے موقعوں پہ حق کو دے مارتا ہے باطل کے اوپر, کہ باطل کا بھیجا نکل جاتا ہے, فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ, اور وہ مغلوب ہو جاتا ہے, دفتن جاتا رہتا ہے, غائب ہو جاتا ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ, اور تمہارے لیے اس بات سے بڑی خرابی ہوگی جو تم بیان کر رہے ہو. یعنی تم سمجھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ ایسا کوئی موقع نہیں لائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ جگہ جگہ ایسے موقع تلاش کر دیتا ہے جہاں حق کو غلبہ دیتا ہے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں, سب اسی کا ہے, اس کے علاوہ کسی کا نہیں ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ, اور جو اللہ کے نزدیک ہیں وہ بھی اسی کے ہیں. یعنی نزدیک کون ہے؟ وہ فرشتے مقربین بارگاہ الہی, وہ سارے کے سارے فرشتے بھی اسی کے ہیں. لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ,
وہ اس کی عبادت سے استکبار کی طور پر آر نہیں کرتے، استکبار کی بنا پہ اعراض نہیں کرتے، یعنی عبادت سے تو تکبر کرتے ہی نہیں ہیں، بالکل نہیں کرتے. ولا یستحسرون، اور نہ اس میں کاہلی کرتے ہیں، نہ اس سے تھکتے ہیں، نہ اس سے ان کا جی اکتاتا ہے، کبھی نہیں ہوتا. یسبحون اللیل والنہار، بلکہ ان کی حال تو یہ ہے کہ شب و روز اللہ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں. لا یفترون، اور وہ موقوف نہیں کرتے، اس میں کسی بھی قسم کا ڈھیل پنا نہیں کرتے. ان کی حالت تو یہ ہے. اور تم کیا کہتے ہو؟ ام اتخذوا آلہۃ من الارض، کیا ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے خدا کے سوا اور معبود بنا لی ہیں؟ تم کہتے ہو یہ فرشتے جو ہیں معاذ اللہ اللہ کی بیٹی ہیں، تو تم نے زمین میں کیا مختلف آلہہ بنا لی ہیں؟ تم نے جو ہے زمین میں مختلف معبود گڑھ لیے ہیں. یہ لات عزا منات، ان کی کیا حقیقت ہے؟ ہم ینشرون، اور وہ کسی کو زندہ بھی نہیں کر سکتے. ایسے معبود کو یہ کیا پکار رہے ہیں جو ان کو کسی قسم کی آسائش دینے سے ہی قاصر ہیں؟ ان کی محنت سے، ان کی نگاہ کرم سے یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ترقی کریں گے، حالانکہ ایسا معاملہ تو بالکل نہیں ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین میں اور کوئی آلہہ ہوتے اللہ کے سوا، لفسدتا، تو سب کے درمیان فساد ہو جاتا. اللہ کے سوا اور کوئی آلہہ ہوتے تو یقیناً ہر کوئی چڑھائی کرتے، کوشش کرتے کہ بڑا خدا ہم کیوں نہ بنے، تو بغاوت ہو جاتی، فساد ہو جاتا. لہٰذا یہ تو بڑا ایک محکم نظام ہے، یونائٹڈ نظام ہے، اس میں وحدت ہے، اس میں دو مرضیاں، دو رائے کا تو امکان دور دور تک واقعی نہیں ہو سکتا، ورنہ فساد ہو جائے. اور اسی سے دیکھیں، میں اگزامپل دیتا ہوں کہ ہر ادارے میں ایک ڈسپلن رکھنا ہو تو سربراہ ایک ہی ہونا ضروری ہے. فیملی یہ بھی ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس کا بھی ایک سربراہ ہونا چاہیے. اب یا تو وہ مرد ہوگا یا عورت ہوگی، لیکن یہ سلیکشن اللہ نے مرد کی کری ہے. الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں کے سروں کے اوپر حاکم ہے. اعلیٰ کا لفظ ہمیشہ عربی میں مخالفت کے لیے آتا ہے کہ مرد حاکم ہیں، چڑھے ہوئے ہیں باقاعدہ یوں کر کے، عورتوں کے سر پہ مسلط ہیں. تو ظاہر بات ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں مرد، اگر ان کو آرڈر دینے کا کچھ اللہ نے آپشن دیا ہے تو وہ بالکل دیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں. لیکن اگر مرد اگر اس آپشن کا غلط استعمال کرے تو یہ تو بات سخت پکڑ ہے اس مرد کی، یہ بات تو دوسری طرف ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے صورتحال تو یہی ہے کہ سربراہ اور ڈسپلن کا قائم دائم رکھنا یہ تو مرد کے حوالے کر دیا ہے. اسی طریقے سے اس کائنات کا بھی ایک اللہ ہوگا، بالکل ایک اللہ ہے، اور اگر اس کے علاوہ کچھ ہو تو اس میں تو فساد ہو جائے. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو بلند و بالا ہے، پاک ہے اللہ تعالیٰ ہر عیب سے، ہر شرک سے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے. رب العرش، جو کہ رب ہے عرش کا، عما یصفون، اور جو کچھ یہ بیان کر رہے ہیں اس سے اللہ بہت بلند ہے. لا یسأل عما یفعل، وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے کوئی باس پرس نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ تو نے ایسا کس طرح کر دیا. نہیں، کوئی نہیں کر سکتا. وہ جس کو چاہے ذلیل کر دے، جس کو چاہے خوار کر دے، جس کو چاہے تخت و تاج عطا فرما دے. وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے کوئی باس پرس نہیں کر سکتا. وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور اوروں سے وہ باس پرس کر سکتا ہے، اوروں سے وہ پوچھ سکتا ہے کہ تو نے یہ اس طرح کیوں کہا، تجھے کیا یہ حق تھا؟ تو اس سے کوئی باس پرس کرنے والا نہیں ہے. باقی جو سب کچھ کر رہے ہیں ان سے ضرور پوچھا جائے گا. لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود گڑھ لیے ہیں، بنا لیے ہیں، تراش لیے ہیں؟ تو قرآن مجید منطقی بات کرتا ہے. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، ان سے کہو ذرا اپنی دلیل دکھاؤ، لاؤ دلیل. کہیں اللہ نے قرآن میں لکھا ہو، تورات انجیل میں لکھا ہو، کیا کسی رسول نے معاذ اللہ ایسے کچھ تعلیم دی ہو؟ دکھاؤ نا اپنی دلیل. ھذا ذکر من معی وذکر من قبلی، یہ میرے ساتھ والوں کی کتاب اور مجھ سے پہلے لوگوں کی کتاب میں بھی اگر ہے تو موجود ہے، دکھاؤ. وذکر من قبلی، یہ ذکر جو ہے یہ تو پیش کرو جو کہ پرانی کتابوں میں بھی لکھا ہو، یا پھر قرآن مجید میں ایسی کوئی کتابوں میں، تورات انجیل وغیرہ میں ایسی کوئی بات موجود ہو تو دکھاؤ جو تم سے پہلے اتاری گئی تھی. بل اکثرهم لا يعلمون الحق، بلکہ ان میں زیادہ وہی ہے جو ہمارے حق کا یقین ہی نہیں کرتے. ان میں سے اکثریت ایسے ہیں جو کہ حق کو پہچانتے ہی نہیں ہیں. فہم معرضون، تو ان کا حال یہ ہے کہ وہ اعراض کر رہے ہیں، روگردانی کر رہے ہیں، اپنی گناہگاری میں اور اپنی سرکشی میں بڑھے جا رہے ہیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، اور ہم نے نبی آپ سے پہلے بھی کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے وحی نہ بھیجی ہو. یعنی تمام پیغمبر جو آپ سے پہلے بھی آئے ہیں ان پر بھی ہم نے وحی بھیجی، ان کو بھی ہم نے تعلیمات سے آگاہ کرا، اور پھر انہوں نے اپنی قوم کو آگاہی دی. اور انہوں نے کیا آگاہی دی؟ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ یقیناً کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، بس اسی کی عبادت کیا کرو.
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور ان مشرک لوگوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ فرشتوں کو اولاد بنایا ہوا ہے، اس کی اولاد ہے، ولدا سبحانہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اولاد کی ضرورت اور احتیاج اور ضروریات تو تم سے ہے نا، تم چاہتے ہو کہ اولاد ہو، کیونکہ انسان چاہتا ہے کہ میری ایک بقا رہے، میرا یہ ایک جو ذات ہے اس کا تسلسل رہے، اس کا ایک دوام رہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو حی و قیوم ہے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی صورت میں، الحی اور قیوم وہی تو ہے، تو اس کو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے شایان شانی نہیں ہے کہ وہ اولاد رکھے۔ بل عباد مکرمون، بلکہ جن فرشتوں کو تم اس کی اولادیں کہہ رہے ہو وہ تو خود مخلوق ہیں، وہ تو خود بندے ہیں، معزز ہیں، لیکن مکرمون باعزت ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے ایک رتبہ رکھا ہے، وہ بھی مخلوق ہیں لیکن باعزت ہیں، اللہ نے مقام دیا ہے، وہ نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے اولیاء اللہ وہ اس کی مخلوق ہیں، لیکن معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ ان کو پکارا جائے گا۔ معین الدین چشتی ہو یا عبد القادر جیلانی، جو بھی ہو، وہ مخلوق ہیں، اللہ نے ان کا ایک معزز مقام رکھا ہے، لیکن یہ انسانوں کے لیے روا نہیں کہ وہ اس کو پکاریں۔ لا یسبقونہ بالقول، ان کا حال تو یہ ہے جو ان کے مخلوق ہیں، ان کی ذرا حالت دیکھیں آپ کہ وہ اس سے آگے بڑھ کر بات بھی نہیں کر سکتے۔ بھلا کوئی فرشتہ اللہ سے آگے بڑھ کر بات کر سکتا ہے؟ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، بلکہ وہ تو خود اس کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں، وہ تو خود منتظر رہتے ہیں۔ ایک قسم کے چلبلے شاگرد جو ہوتے ہیں وہ استاد سے بھی پہلے بولنا چاہتے ہیں اور استاد کو بھی پڑھانا چاہتے ہیں، اور اپنی لیاقت اور وجاہت کا جو ایک یوں سمجھیے کہ ڈھوگ ہے وہ استاد پر گاٹنا چاہتے ہیں۔ تو فرشتے تو ایسے نہیں ہیں، وہ تو بلکہ خود انتظار کرتے ہیں، فرمان الہی کا خود انتظار و منتظر رہتے ہیں اس میں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو ان کے اگلے احوال ہیں اور جو ان کے پچھلے احوال ہیں، یعنی انسانوں کے بھی آگے پیچھے جو بھی معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا بخوبی علم ہے۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور اس کے لیے کوئی شفاعت کرنے کی اللہ کی نزدیک مرضی ہوگی اور اس کی سفارش نہیں کر سکتے۔ یعنی کوئی انسان وہاں، جس طرح ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کوئی انسان وَلَا يَشْفَعُونَ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم بھی اگر شفاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پرمیشن کی بنا پر کریں گے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں شفاعت حقہ، جو کہ پورا کا پورا مضمون آ چکا ہے آیت الکرسی میں۔ تو الا لمن ارتضی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی بات کو ایک موقع دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو چنے گا بھی، ارتضی اس کو بات کو پسند بھی کیا جائے گا، وہ سفارش کر سکے گا، شفاعت کر سکے گا۔ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ سب اللہ کی ہیبت سے اور خوف سے لرزاں و ترسا رہتے ہیں۔ یعنی وہ کس کی سفارش کون کر سکتا ہے جبکہ وہ خود مخلوق ہیں، اور وہ خود اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور روز قیامت کے اخروی انجام سے گھبراتے رہتے ہیں۔ مشفقون، لرزاں و ترزاں رہتے ہیں۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، اور ہماری ان مخلوقات میں بھی یہ جو فرشتے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اور انبیاء اور رسول اور صدیقین اور شہداء ہیں، یہ جو بڑے بڑے معزز انسان ہیں سارے کے سارے، اگر بالفرض معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ بھی اگر کہتے کہ میں اللہ ہوں، خدا کے علاوہ میں ہی معبود ہوں، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، سو اس کو تو میں جہنم میں پھینک دیتا، اس کو میں سزا دیتا جہنم کی۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ہم ظالموں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں، چاہے وہ بڑے سے بڑا فرشتہ ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑے انبیاء ہوں، چاہے وہ بڑے سے بڑا اولیاء اللہ ہو، کوئی بھی ہو، لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ شرک اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ساری زندگی میں کھلاتا ہوں، میں پلاتا ہوں، میں سلاتا ہوں، میں تمہارے رزق کا انتظام کرتا ہوں، اور میری ذات میں شرک، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ایسے ہی ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، اب یہاں سے تیسرا رکوع آغاز ہو گیا، اور اب تیسرے اور چوتھے کے بعد ہم انشاءاللہ اختتام کر دیں گے 9:30 تک۔ تو یہاں کیا فرمایا کہ اولم یر الذین کفروا، کیا دیکھا نہیں ان کافر لوگوں نے کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ زمین اور آسمان پہلے بند تھے، ففتقناہما، تو ہم نے ان کو کھول دیا اپنی قدرت سے۔ اب اس میں بہت سارے اشارے ہیں، غالب گمان تو یہ ہے کہ ایک حبس ہوتا ہے جس طرح، اور کوئی بارش کے آثار نہیں ہوتے، آسمان زمین نے بھی اپنے سوتے جو ہیں وہ خشک کر دیے ہیں، آسمان نے بھی اپنے سوتے خشک کر دیے ہیں، پھر اچانک ایسا ہوتا ہے کہ ٹھنڈی ہوائیں اللہ بھیجتا ہے تو ہم کھول دیتے ہیں، بارش برستی ہے، ہریاول ہو جاتا ہے ہر جگہ، زندگی کی پھر چہل پہل شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اس میں ایک دوسرا اشارہ بھی ہے بگ بینگ تھیوری کا، کہ ایک دھماکے سے جو کائنات وجود میں آئی تھی تو وہ اللہ کے امر کن سے آئی تھی، وہ ایک ہوموجینس ماس تھا، ایک ہی شکل تھی،
اس کی کوئی ڈفرینسیشن نہیں تھی. پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے مختلف گلیکسیز بنا دیں, الگ کہکشائیں بنا دیں, آسمان و زمین کا علیحدہ ایک نظام بنا دیا. تو یہ غالب عین ممکن ہے کہ یہ پہلی طرف رائے ہو یا دوسری طرف, اللہ عالم, لیکن یہ آسمان اور زمین ایک شے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ففتقناہما, تو ہم نے ان دونوں کو کھول دیا. ففتقناہما سے مراد کیا ہے عربی زبان میں, کہ اس کے اجزاء کو الگ الگ کر دیا. جیسے فرض کریں کہ حلیم ہے, حلیم کی دیگ ہے, اس میں آپ کو معلوم ہے مختلف انگریڈینٹس ہیں, دال ہے, اسی طریقے سے مسالے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کر دیا, الگ آسمانی نظام اور الگ زمینی نظام. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, اور ہم نے ہر شے کو جان عطا فرمائی پانی سے. یہ خلقنا کا لفظ نہیں ہے, یہاں وجعلنا کا لفظ ہے. یعنی آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ جو مبدأ حیات ہے وہ پانی ہے, اور جو مادہ حیات ہے وہ مٹی ہے. اور مٹی اور پانی کی شکل سے یوں سمجھیے جو گارا بنتا ہے, اور پھر وہی گارا تین بنتا ہے, پھر وہی گارا جو ہے بدبودار ہو کے حمیم مسنون, پھر وہی گارا کھنکھناتی ہوئی مٹی کل فخار. تو یہ مختلف سٹیجز ہیں انسان کی پیدائش کے, لیکن مبدأ حیات پانی ہے اور مادہ حیات مٹی ہے. یہ اصل یاد رکھیے گا. اسی لیے لفظ بھی کیا ہے وجعلنا, کہ ہم نے پانی سے پیدا کیا. ہر جان کو ہم نے جو تقویت بخشی اور جان عطا فرمائی وہ پانی سے کی. افلا یؤمنون, تو کیا ان باتوں پہ بھی اے انسانوں تم ایمان نہیں لاؤ گے, عقل اور ہوش کے ناخن نہیں لوگے؟ وجعلنا فی الارض رواسیا, اور ہم نے زمین میں مختلف پہاڑوں کو گاڑ دیا, ٹھہرا دیا تاکہ زمین ہلے نہیں. ان تمید بہم, اور اس زمین کو لے کے ہلنے نہ لگے وہ. وجعلنا فیہا فجاجا سبلا, اور ہم نے اس زمین میں کشادہ راستے بنا دیے, مختلف وادیاں بنا دیں. لعلہم یہتدون, تاکہ وہ لوگ ان کے ذریعے سے راہ راست تک پہنچ سکیں, منزل مقصود کو جا سکیں, وہ اپنی معاش کا ایک ذریعہ انتظام کر سکیں. وجعلنا السماء سقفا محفوظا, یہ بھی بڑی اہم آیت ہے, اور بالخصوص آج جو ایک وبائی مرض پھیلا ہوا ہے پوری کی پوری انسانیت میں, ہر خطے میں, اس کا بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ بتا کیا رہا ہے. وجعلنا السماء سقفا محفوظا, اور ہم نے اپنی قدرت سے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا ڈالا. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ, اور یہ لوگ اس آسمان کے اندر کی جو موجودہ نشانیاں بھی ہیں اس سے بھی انسان اعراض کر رہے ہیں, روگردانی کر رہے ہیں, گناہگاری پہ ہی اٹکے ہوئے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک تو آسمان جو سب سے قریبی نظام ہے ہمارا, اس میں آپ سب کو معلوم ہے ایک آسمان, دو آسمان, پھر ساتویں آسمان تک جو رسائی اللہ تعالیٰ, آپ کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی کے ذریعے سے شب معراج کا ایک پورا سفر کیا. تو ان آسمانوں کو بھی جو قریب ترین آسمان ہے اس میں یہاں پہ تو ایک اوزون لیئر بھی موجود ہے, اس میں ایک پروٹیکشن بھی ہے, اور اسی کے ذریعے سے اوپر آپ لوگوں کو معلوم ہے ستاروں کی بھی ایک لیئر ہے. تو یہاں دو ترجمے ہو سکتے ہیں کہ ستاروں کو بھی ایک زینت بنایا اللہ تعالیٰ نے انہی آسمانوں کے اوپر. اور آپ کو معلوم ہے پچھلے جو صورتیں گزری ہیں اس میں یہ بھی الفاظ آ چکے ہیں شہاب ثاقب, کہ اگر شیاطین اس آسمان کی چھت کو پھاڑ کر کوئی غیب کی خبروں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو مارنے کا بھی ایک ذریعہ اللہ نے ان ستاروں کے ذریعے سے پورا کیا ہے. یہ میزائلز کا کام دیتے ہیں. تو ایک اور کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ زمین کے گرد جو اوزون لیئر ہے جس کی پروٹیکشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس کو, تو وہ بھی اب آہستہ آہستہ تھن ہو رہی ہے پولوشن کی وجہ سے, ایئر پولوشن کی وجہ سے. تو یہاں این ممکن ہے کہ جو وبا بھی چل رہی ہو اس اوزون لیئر کو واپس اللہ تعالیٰ شاید بنا رہا ہو, کیونکہ آپ کو معلوم لاک ڈاؤن ہوا ہے اس میں یہ جو گاڑیاں اور یہ سارے کے سارے ٹرک اور بسز اور پلینز نہیں چلے ہیں, تو کیا معلوم اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہو کہ کوئی ایئر پولوشن اس کے ذریعے سے کم ہو جائے, تاکہ اس لحاظ سے جو پوری ایٹماسفیئر ہے اس کے ذریعے سے انسان جو ہے اپنی اجل اور اپنی پوری کی پوری میعاد جو ہے روز قیامت تک پوری کرے. واللہ عالم. لیکن یہاں دونوں الفاظ ہیں ایک طریقے سے کہ ہم نے وجعلنا السماء, ہم نے اپنی قدرت سے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا ڈالا ہے انسانوں کے لیے. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ, اور ان کا حال یہ ہے کہ اس آسمان کی چھت کے نیچے بیٹھ کے یہ لوگ گناہ کر رہے ہیں, ہماری آیات سے معرض ہو رہے ہیں, اعراض کرتے پھر رہے ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, اور اللہ ہی ہے جس نے رات کو, دن کو, سورج کو اور چاند کو اور نظام شمسی کو سب کو اپنی آیات کے طور پر بنا ڈالا ہے. اسی نے ان سب کی تخلیق فرمائی ہے. کل فی فلک یسبحون, اور ہر چیز ایک دائرے میں تیر رہی ہے. آگے چل کے سورہ یاسین میں آپ لوگ پڑھیں گے کل فی فلک یسبحون, کہ ہر چیز گھوم رہی ہے, ہر چیز ایک دائرے میں اور اپنے مدار میں ایک تیرنے کے انداز میں گھوم رہی ہے. پہلے ہم سمجھتے تھے سورج جو ہے وہ ساکت ہے, زمین گھوم رہی ہے, پھر ہمیں اندازہ ہوا نہیں زمین جو ہے وہ ساکت ہے, پھر سورج گھوم رہا ہے. بعد میں ہمیں اندازہ ہوا کہ ہر شے گھوم رہی ہے, ایون جو ارتھ ہے وہ اپنے ایکسس پہ بھی گھوم رہا ہے.
اور ہمارے اندر جو ایٹمز ہیں اور طرح طرح کے یوں سمجھیے کہ مالیکیولز ہیں، پارٹیکلز ہیں، وہ بھی گھوم رہے ہیں۔ تو یہ بڑا ایک کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ ہے کہ کل فی فلک یسبحون، ہر چیز اپنے مدار پہ گھوم رہی ہے، تیر رہی ہے، دائرے میں لگی ہوئی ہے، اپنا سرکل پورا کر رہی ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی جو جن کو کسی بشر کے لیے ہم نے ہمیشہ رہنا تجویز نہیں کرا، یعنی جو آپ سے پہلے بھی گزرے تھے پیغمبر، انبیاء، سارے کے سارے نیک لوگ، وہ ایسا تو نہیں تھا کہ وہ لوگ زندگی بھر رہے ہوں، ان کے اندر جو ہے دوام رہ گیا ہو یا باقیات رہ گئی ہوں، نہیں، ان کو بھی ہم نے انتقال کی، ایک یوں سمجھیے ان کو بھی موت کا مزہ چکایا، اور اسی طریقے سے تمام انبیاء جو ہیں وہ بھی انتقال کر گئے، سارے کے سارے اولیاء اللہ وہ بھی انتقال کر گئے، صرف اور صرف جو باقی رہ جانے والی ذات ہے وہ ہے ذات باری تعالیٰ کی۔ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ضرور ہے، انسان کے لیے دوام نہیں ہے۔ افہم متا فہم الخالدون، تو اے نبی اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہ جائیں گے؟ کیا یہ ابو جہل اور ابو لہب اور اس کی دولت اور اس کے اتنے بڑے بڑے محلات یہ سب کیا رہ جائیں گے اگر آپ کو انتقال ہو جائے تو ظاہر بات ہے ہر انسان کو موت کا مزہ تو چکھنا ہے، اور اسی لیے اگلی آیت آ گئی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو انسان یہاں آئے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، اس کو موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے۔ اب کسی کو 20 سال میں، کسی کو 40 سال میں، کسی کو 60، کسی کو 110، 120 سال، وہ اللہ کے علم میں، اللہ کی مشیت اور قدرت کے حساب سے، لیکن کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور یہ آیت قرآن مجید میں 3 دفعہ آئی ہے، ایک اس سے پہلے آ گئی ہے سورہ آل عمران میں، اور ایک ابھی یہاں آ رہی ہے، اور ایک غالب ہے ممکن میرے خیال سے سورہ عنکبوت میں آگے آئے گی، لیکن یہاں اضافی شے بڑی خوبصورت ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تم کو آزمائیں گے شر سے بھی اور خیر سے بھی، فتنے سے بھی ہم آزمائیں گے، یعنی شر بھی تمہاری مناسبت سے، تکلیف جو تمہیں لگتی ہے کہ ناگوار شے گزر رہی ہے، عین ممکن ہے کہ اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہو، خیر تو خوشائن ہے ہی ہے، لیکن آسان تکرہو شیئا، اے انسانوں عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا سمجھو اور اسی میں تمہارے لیے خیر ہو۔ تو ہم تمہیں آزمائیں گے شر سے، کبھی ذلت دے کے، کبھی رسوا کر کے، کبھی مال اولاد واپس لے کر، کبھی مال اولاد دے کر ہم آزمائیں گے، دیکھیں گے ہم کہ آزمائش کے ذریعے میں تم پورے اترتے ہو کہ نہیں۔ کسی سے مال اولاد اگر لے لیا جائے تو دیکھا جائے گا صبر کرتا ہے کہ نہیں، یا یہ چیخ و پکار کر کے اپنی عزت نفس کو بیچنا شروع کر دے، ایسا تو نہیں کرے گا یہ۔ یا اگر مال اور اولاد دیا بھی ہے تو ہم آزمائیں گے کہ شکر کرتا ہے کہ نہیں، ہماری ان نعمتوں کا حق ادا کرتا ہے کہ نہیں۔ اور اچھے طریقے سے جان لیجئے کسی شخص کے اندر ایمان کتنا ہے یہ وہاں پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کیا بنا رہا ہے۔ وہ بھلے کتنا ہی بڑا مسند نشین اور بہت بڑا عالم دین بنا بیٹھا ہو، لیکن یہ دیکھیں کہ وہ اپنی اولاد کو کیا بنا رہا ہے، اس کی اصل جو ویلیوز ہیں اور اصل جو اقتدار اس کا نظر آئے گا، اور اس کے اندر جو ایمان باطنی ہے وہ نظر آئے گا آپ کو وہاں کہ وہ اپنی اولاد کو کیا بنا رہا ہے۔ ہمارے دل میں یہ چور ہمیشہ رہے گا کہ دولت والا جو امتحان ہے وہ آسان ہے اور تنگی والا امتحان مشکل ہے، غریب اور فقراء اور فقیر والا امتحان زیادہ مشکل ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ دولت والا امتحان زیادہ مشکل ہے کہ دولت میں رہ کے آپ کو اللہ کو بھول جانے کے امکانات بڑھا دیتے ہیں اپنے اندر۔ اگر اللہ تعالیٰ کم کم کر کے دے گا، راشنی کر کے دے گا، تو آپ کو اللہ یاد رہے گا۔ تو اسی طریقے سے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم آزمائیں گے تم کو شر سے بھی، خیر سے بھی، فتنے سے بھی، ہر طریقے سے ہم آزمائیں گے۔ کبھی تم کو ذلیل کریں گے، کبھی تم کو تخت و تاج دیں گے، کبھی تم کو امیر بنا دیں گے، کبھی تم کو غریب بنا دیں گے۔ ہم دیکھیں گے تم اپنے امتحان میں کتنا پورے اترے، ہم نوٹ کریں گے۔ اور اس امتحان کے پورے اترنے کا جو واقعتاً وقت موعود ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے روز قیامت، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تم لوگ آ جاؤ گے، یعنی ہم پھر دیکھیں گے کہ تم اس امتحان میں کتنا کامیاب رہے، وہ لوٹنے کا مقام تو ہماری ہی طرف ہے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ یہ ہے وہ دوسری حقیقت، کیونکہ اللہ کے منکر تو بہت پیدا ہوئے ہیں، موت کا منکر تو کوئی پیدا نہیں ہوا، لیکن یہ دوسری حقیقت ہے جس پہ پردہ پڑا ہوا ہے۔ انسان جو ہے وہ کسی کو دفنا کے تو آ جاتا ہے، 2 دن تک اس کے آواز جو ہیں وہ ہلے رہتے ہیں، لیکن پھر وہی دنیا کی مسندیں، دنیا کی چودراہٹ، دنیا کے اندر انسان اس طرح گم ہوتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے اللہ کو کہ اس کی طرف بھی لوٹنا ہے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا ہُزُوًا، اور یہ کافر لوگ اے نبی جب آپ کو دیکھتے ہیں تو بس آپ سے ہنسی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، مذاق کے انداز میں کہتے ہیں اچھا یہ ہے وہ
جس کو یہ کہتا ہے کہ ہمارے معبودوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لات عزا منات، یہ اس کی بڑے مزے سے نفی کرتا ہے، یہ ہے وہ جو ان کی گستاخی کرتا ہے، یہ ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو یہ مذاق اڑاتے ہیں آپ کا۔ أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہ ہے وہ جو تمہارے معبودوں کا انکار کرتا پھرتا ہے، تمہارے معبودوں کا ذکر، یہ ہے جو تمہارے معبودوں کی برائی کا ذکر کرتا ہے۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور حال تو ان کا یہ ہے، ان کفار کا، ان قریش کا، کہ یہ لوگ خود رحمان کے ذکر کا انکار کرتے ہیں۔ ان کے اندر یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر کیوں ہو رہا ہے، ہم تو اللہ کے منکر ہیں، ہماری بات مانی جائے، ہمارے معبودوں کی بات مانی جائے، لات عزا کی بات مانی جاتی ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی بات کی جائے تو یہ ناراض ہوتے ہیں۔ خلق الانسان من عجل، اللہ نے انسان کی خلقت میں رکھی ہے جلد بازی، انسان پیدا ہی جلد باز ہوا ہے۔ خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، ہم ان قریب اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں گے، تو اے نبی آپ جلدی مت مچائیے۔ یعنی انسان کی خلقت میں دیکھیں جلد بازی کا پہلو ہے۔ انسانی وجود کے دیکھیں دوستوں دو حصے ہیں، ایک حیوانی وجود اور ایک روحانی وجود۔ حیوانی وجود تو وہ ہے جو زمین سے بنا ہے، اس میں کمزوریاں ہیں، اس میں خلا ہے، اس میں ظاہر بات ہے خلق الانسان ضعیفا، عجلت پسندی ہے، کمزوری ہے، تو یہ ساری کمزوری اپنی جگہ موجود ہے۔ لیکن جو اس کا دوسرا پہلو ہے، جو دوسرا حصہ ہے روحانی وجود، وہ ہے اصل وجود جو بلند ہے، اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی روح پر مشتمل ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ اللہ کے امر میں سے ہے، اور اس کی مزید تفصیل آئے گی سورہ 3 میں، جس میں 4 بڑی قسمیں کھائی ہیں اللہ نے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ جو اصل روحانی وجود ہے، جس کو ہم نے اس جسم کے اندر تمہارے دبایا ہوا ہے، اس جسم کے اندر خلا ہے، کمزوری ہے، عجلت پسندی ہے، اس کے اندر احتیاجیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو روحانی وجود ہے اس پہ فوکس کرو۔ اور وہ روحانی وجود کہاں سے بیدار ہوگا؟ وہ ظاہر بات ہے وہیں سے بیدار ہوگا جہاں سے یہ آیا ہے، یعنی یہ قرآن مجید کی آیات آپ کے دل کو متحرک کریں گی، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کے اندر کوئی شے ہے جو کہ نغمہ بیدار ہے، ابل جائے اگر، مطلب یہ ابلنے کو تیار ہے، یہ چیز آپ سے باہر نکلنے کو تیار ہوتی ہے، کیونکہ یہ روح جو ہے یہ موٹیویٹ ہوتی ہے، جو کہ ڈورمنٹ ہوتی ہے آپ کے جسم کے اندر، جس میں کمزوریاں ہیں، جس میں ضعف ہے۔ خلق الانسان من عجل، انسان پیدا جو ہوا ہے اس کی خلقت میں رکھی ہے اللہ نے جلد بازی۔ تو اے نبی آپ بھی جلدی نہیں کریں، سأریکم آیاتی، ہم ان قریب ان کو نشانیاں دکھا دیں گے۔ یہ جس عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، یہ جس عذاب کے بارے میں تمسخر کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان قریب ہم اپنی نشانیاں ان کو دکھا دیں گے۔ تو اے نبی آپ بھی اب جلدی نہیں کریں، اللہ تعالیٰ ابھی ان کو ڈھیل دے رہا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی رسی کو کھینچے گا تو یہ منہ کے بل اوندے ہو کے گریں گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور یہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا اے نبی یہ وعدہ سچا؟ آپ کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، کب ہوگا یہ وعدہ سچا؟ ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں تو بتائیے کہ یہ کب آئے گا واقعہ۔ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار، کاش کہ ان کافروں کے اوپر وہ وقت آ جائے کہ جب یہ خود دیکھ لیں اور اس بات کو محسوس کر لیں کہ یہ اپنے چہروں سے آگ کو ہٹا نہیں پائیں گے، آگ کو نہ اپنے سامنے سے روک سکیں گے، ولا عن ظہورہم، اور نہ اپنے پیچھے سے روک سکیں گے، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کا کوئی حمایتی ہوگا اللہ کے مقابلے میں، یعنی ہر طرف سے آگ جو ہے ان کا گہراؤ کر لے گی۔ بل تأتیہم بغتتن، بلکہ وہ لوگ تو آگ کے ایک دم سے وہ آگ اچانک ان کے اوپر آ جائے گی، فتبہتہم، سو یہ مبہوت ہو جائیں گے، بدحواس ہو جائیں گے یہ لوگ، فلا یستطیعون ردہا، تو نہ اس کے ہٹانے کو ان کے اوپر کوئی قدرت ہوگی، ولا ہم ینظرون، اور نہ آگ سے ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ وہ دنیا میں مہلت تھی جو تم ختم کر کے آ گئے، تو آج اب کوئی مہلت اللہ کی طرف سے نہیں دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی آپ سے پہلے بھی جو پیغمبر گزرے تھے ان کے ساتھ بھی کفار کی طرف سے یہی معاملہ ہوا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، تو ان کو بھی عنقریب اس چیز نے گہراؤ کر لیا، احاطہ کر لیا، منہم ما کانوا بہ یستہزئون، وہ عذاب واقع ہو گیا جس کے ساتھ وہ تمسخر کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے، جلدی مچاتے تھے، مذاق کے انداز میں لیتے تھے، لاؤبالیانہ انداز میں لیتے تھے۔ تو اللہ کے فضل سے 3 رکوع ہو گئے، بس اب آخری رکوع ہے انشاءاللہ۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار، اے نبی
آپ ذرا ان سے پوچھئے کہ وہ کون ہے جو رات اور دن میں تمہاری حفاظت کرتا ہے. یہ تیسری مرتبہ یہ مضمون آ رہا ہے. اس سے پہلے آیا تھا کیا؟ یرسل علیکم حفظا، کہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ محافظ بھیجتا ہے، فرشتے تمہاری حفاظت کے لیے بھیجتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے ڈیتھ از دی بیسٹ گارڈ. اپنے وقت سے پہلے آپ میں سے کسی کو موت آئے گی ہی نہیں، تو اس موت سے دوستی کریں. اس موت کے آگے جو انجام ہونے والے اس سے گھبرائیں، موت سے مت گھبرائیں، لیکن موت سے اس طریقے سے دوستی کریں کہ آپ کو جب اللہ تعالیٰ روح آپ کی قبض کرے، ہر ایک کی قبض کرے، تو اللہ سے ملاقات کا ایک جذبہ ہو، ایک امنگ ہو، ایک آرزو ہو. قل من یکلؤکم باللیل والنہار، کون ہے بھلا وہ جو کہ رات اور دن رحمان کی طرف سے عذاب سے تمہاری حفاظت کرتا ہے، ذرا بتاؤ. بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، اللہ تعالیٰ یہاں ایک ان کو ذکر دے رہا ہے، نصیحت دے رہا ہے، اور ان کا حال کیا ہے؟ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، وہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے ہی روگردانی کر رہے ہیں. اس کے باوجود لوگ اللہ کے ذکر اور یاد اور نصیحت سے غفلت برتتے ہیں، اعراض کرتے ہیں. ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے پاس بھلا اور ہمارے سوا کوئی اور بھی محافظ ہیں؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ من دوننا، کہ وہ اس کی حفاظت کر لیں گے؟ لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون، وہ تو خود اپنی حفاظت کی قدرت نہیں رکھتے، اور نہ ہمارے مقابلے میں کوئی اور ان کا ساتھی ہے، کوئی بھی نہیں ہے. ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ اگر ہلاک کر دے تو کس سے بدلہ لیں گے؟ کسی سے نہیں لے سکتے. بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، بلکہ ان میں اور ان کے باپ داداؤں کو دنیا میں اللہ نے خوب ساز و سامان دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے عیش و عشرت کا سارا سامان دیا تھا، دنیاوی نعمتیں دی تھیں، محلات دیے تھے، باغات دیے تھے، وہ اسی میں مگن ہو گئے. وہ سمجھے یہ تو ہمارے لیے ہیں ہی. حتی طال علیہم العمر، جب خوب ساز و سامان دے دیا اور وہ ایک عرصہ دراز کو پہنچ گئے، بوڑھے ہو گئے اسی میں مگن ہو کر. افلا مطلب اس کے آگے محذوف ہیں الفاظ کہ اسی ہلاکت کا انجام ان کا بھی ہوا. وہ سمجھتے رہے کہ یہ ساری نعمتیں تو ہمارے لیے ہیں ہی ہیں، تو اللہ ہمیں نہیں پکڑے گا، لیکن اچانک اللہ نے پکڑا. افلا يرون انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها، کیا ان کفار کو، اس قریش کو، اس سرزمین مکہ کو ابھی بھی یہ نظر نہیں آ رہا کہ ہم ان کی زمین کو ہر طرف سے ان کے لیے گھٹائے چلے آ رہے ہیں، ان کا گہراؤ کیے جا رہے ہیں، ان کے لیے معاملہ تنگ ہو رہا ہے. کیونکہ اسلام اب پھیل رہا ہے، عرب کے ارد گرد جتنے مختلف قبائل ہیں وہ بھی اسلام قبول کر رہے ہیں، وہ بھی حضور کی دعوت پر لبیک کہہ رہے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ مکے والے تم اپنی خیر مناؤ، ایسا نہ ہو کہ ارد گرد کے تمام لوگ ایمان لے آئیں اور تم جو ہے وہ خالی ہاتھ رہ جاؤ. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا. افہم الغالبون، تو کیا ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جیت جائیں گے، غالبہ لے لیں گے، غالب ہو جائیں گے؟ قل انما انذرکم بالوحی، آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو صرف وحی کے ذریعے سے میں تم کو ڈرا رہا ہوں، یعنی یہ جو باتیں کر رہا ہوں میں یہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں. ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، اور یہ بہرے جس وقت ڈرائے جاتے ہیں سنتے ہی نہیں ہیں. یعنی اے نبی آپ ان کو جو سنا رہے ہیں باتیں، ان کے اوپر تو کوئی اثر ہوگا ہی نہیں، کیونکہ یہ تو بہرے ہیں. فرض کریں کوئی بہرا ہے، اس کو آپ پیچھے سے بول رہے ہیں کہ شیر آ رہا ہے، کوئی جانور آ رہا ہے، اس کو کوئی سنائی نہیں دے رہا، تو کس طرح اپنا حفاظتی تدبیر اپنائے گا؟ کچھ بھی نہیں کرے گا. ایسے ہی یہ لوگ کان رکھنے والے بہرے ہیں کہ ان کو ان دھمکیوں سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے نبی. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور اگر یہی لوگ جو ابھی بڑے اکڑ کر بات کر رہے ہیں، آپ کے خلاف طنزیہ انداز میں کلمات بول رہے ہیں، اگر ان کے اوپر کوئی عذاب کا ہلکی سی بھنک بھی لگ جائے، عذاب کا کوئی جھونکا بھی اپنے رب کی طرف سے آ جائے، لَيَقُولُنَّ، تو فوراً بلبلا اٹھ کے کہیں گے یا ویلنا انا کننا ظالمین، کہ ہائے ہماری کمبختی، واقعتاً ہم ہی ظالم تھے. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم روز قیامت ایسی ترازو لے کر آ جائیں گے جو کہ عدل کرے گی، ہر اعمال کا وزن ہم خود کریں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور کسی جان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. جس طرح حدیث میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جو ہے اے انسانوں اپنی جان کے اوپر بھی ظلم اور ناانصافی کو حرام رکھا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ بھی آپس میں ظلم اور ناانصافی کو حرام سمجھو، کیونکہ میں بھی روز قیامت جو ہے ظلم ناانصافی نہیں کروں گا. فلا تظلم نفس شیئا، کسی پر میں آج کوئی ظلم نہیں کروں گا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور اگر کسی انسان کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا، أَتَيْنَا بِهَا، میں لے آؤں گا اس کو، ہم وہاں ضرور لازماً وہاں وہ حاضر کر دیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم کتنے اچھے ہیں، حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں، حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں، ہمیں کسی اور کی پھر ضرورت نہیں ہوگی. ہم ایسی کوئی ترازو لے آئیں گے جو کہ ٹھیک انصاف کے حساب سے ترازو تو لے گی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ،
اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی جو رسول بھیجے حضرت موسیٰ حضرت ہارون ان کو فرقان عطا فرمائی یعنی تورات عطا فرمائی وہ حق اور باطل میں فرق کر دینے والی شے تھی فرقان وضیاء اس میں روشنی بھی تھی وذکر للمتقین اور اس میں یاد دہانی بھی تھی ذکر بھی تھا اس میں نصیحت واعظ بھی تھا اہل تقوی کے لیے اور کون سے اہل تقوی الذین یخشون ربہم جو کہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے بالغیب غیب میں ہونے کے باوجود وہم من الساعۃ مشفقون اور حال تو ان کا یہ ہے کہ وہ روز قیامت کے خوف سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے تھا کیونکہ انسانی ذہن و تمدن کی میچیورٹی اس لحاظ سے اتنی کامل نہیں ہوئی تھی لیکن اب انسان میچیور ہو گیا ہے اب ہم یہ ذکر دے رہے ہیں قرآن مجید وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَک اور اب ہم یہ قرآن مجید ہے انسانوں تم کو دے رہے ہیں جو کہ بڑا مبارک ہے بہت بابرکت ہے انزلنا جس کو ہم نازل کر رہے ہیں افانتم لہو منکرون تو کیا تم اس قرآن مجید کے بھی منکر ہو جاؤ گے یعنی اس کو ابھی بھی نہیں سمجھو گے اس کا انکار کرو گے حالانکہ یہودیوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ تورات جو ہے اللہ کی کتاب نہیں ہے یہودیوں نے تورات کا کبھی انکار تو نہیں کرا ابھی تک سینے سے لگا کے بیٹھے ہیں جیسی بھی کچھ ہے ان کے پاس لیکن یہ ہے عملی تکذیب جو ہم کر رہے ہیں ہم قول سے نہیں کہتے یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب نہیں ہے لیکن ہمارا عمل دیکھیں ہماری حرکتیں دیکھیں کہ اس قرآن مجید کو ہم نے کبھی پڑھا اس کو سمجھا اس کو غور کرنے کا کوئی زندگی کا وقت نکالا معمولی کیریئرز کے لیے انسان جو ہے 20-30 سال کی تعلیم حاصل کر رہا ہے لیکن اس قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آج انسان جو ہے فرد بشر تیار نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس 4 رکوعوں کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو واضح ہدایت ہم پر منکشف ہوئی ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں میں بھی ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کے بتائے ہوئے راستے پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ گامزن کر دے بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم صدق اللہ العظیم